السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 25 سے لے کر 28 تک آیات کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور اپنے آپ سے محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں یعنی انک، جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات بھی بڑی اہم ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی عظیم الشان قدرت کے کچھ کی نشانیاں بتائی ہیں اور توجہ دلائی ہے انسان کو، اور بتایا ہے کہ اس کی قدرت کتنی عظیم ہے تاکہ انسان کے کچھ سمجھ میں آ سکے۔ پہلی بات تو یہ پوچھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے، خاص طور سے یہ مشرکین اور کفار سے، کہ ان سے جب تم پوچھو گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ وہ اس لیے کہ یہ بھی مانتے تو ہیں اللہ کو، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کی ہستی کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں، پھر بھی اس کے شریک بناتے ہیں۔ اور یہی بات قابل ملامت ہے کہ ایک چیز جس کا تم دل میں اقرار کرتے ہو اور سمجھتے ہو تو اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے جو کفار مشرکین ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے تو ان میں سے بہت سے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے، اوپر والے نے بنایا ہے۔ تو بھائی سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب اوپر والے نے بنایا ہے تو وہی اس کو چلا بھی رہا ہے، تو اس میں کسی کو شریک کیوں کرتے ہو؟ وہ اتنی بڑی عظیم الشان قدرت کا مالک ہے، اس کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ ہے اس نے بنایا ہے، وہ مالک بھی ہے ان کا، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ان کا مالک ہے۔ ظاہر ہے جب اس نے تخلیق کیا ہے ایک چیز کو تو اس کا مالک بھی ہوگا۔ اور بہرحال تم اس کا اعتراف کرو نہ کرو، اللہ کی ذات تو بہرحال قابل تعریف ہے، اپنے آپ میں وہ قابل تعریف ہے، اور جتنی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی مثال دی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی قدرت کتنی وسیع ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور جو سمندر ہیں وہ دوات یا انک بن جائیں اور لکھنے بیٹھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تخلیقات کا ذکر کرنے بیٹھیں، لکھنے بیٹھیں، تو یہ بھی کم پڑ جائیں گے۔ اگر اور سمندر بھی لے آئیں
وہ بھی انک بن جائیں، روشنائی بن جائیں، تب بھی کم پڑ جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے. یہ دنیا تو اس پوری کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر ہے، ایک ذرے سے بھی کم ہے. اس دنیا کے ہی میں جو تخلیقات اللہ نے پیدا کی ہیں بے شمار، ان کا ہم حساب نہیں کر سکتے، ان کو نام نہیں دے سکتے، ان کی فہرست نہیں بنا سکتے. پھر اس سے آگے نکل جائیں، ہمارا ملکی وے جو ہمارا نظام شمسی ہے، اس میں جو سیارے ہیں ان کے جو حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان کو کس طرح پیدا کیا، ان میں کیا کیا ہے، ان کے حالات دیکھنے بیٹھ جائیں. پھر اس سے ہم باہر نکلیں، ہمارا ملکی وے جس کہکشاں میں ہے، گلیکسی میں ہے، اس کا ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 1 بلین اسٹار، سورج جیسے 1 بلین اسٹار ہمارے گلیکسی میں، صرف ہماری گلیکسی میں موجود ہیں. پھر ان کے اطراف جو گھومنے والے سیارے ہیں، اور اسٹار کے جو اپنے سیارے ہیں، پلینٹ جسے کہتے ہیں، ان کا حال بیان کرنے بیٹھ جائیں، ناممکن ہے ان کے حال کو بھی بیان کرنا. واقعی درخت ختم ہو جائیں گے لکھتے لکھتے، انک ختم ہو جائے گی سمندروں کی لکھتے لکھتے، لیکن وہ حال ختم نہیں ہوا. پھر ہم اپنی گلیکسی سے باہر نکلیں تو لیٹسٹ سائنسی جو دریافت ہوئی ہیں اسٹرانومی میں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی 120 بلین گلیکسیز ہمارے اس کائنات میں ابھی تک جن کو آبزرو کر پائیں، سائنسدان جن کو دیکھ پائیں، اور جو نہیں دیکھ پائے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں. تو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس کائنات کی وسعت کا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور یقیناً یہ مثال بہت صحیح دی اللہ تعالیٰ نے کہ درخت قلم بن جائیں، سمندر دوات بن جائیں، یعنی انک بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور لکھنے بیٹھیں ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا ذکر کرنے بیٹھیں، اس کی قدرت کا بیان کرنے بیٹھیں، تو یہ سب کم پڑ جائیں گے. تو ایسے زبردست اور حکیم قادر مطلق ہستی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کس قدر بڑی غلطی ہے، کس قدر بڑی گستاخی ہے، جو انسان کو کبھی نہیں کرنی چاہیے. پھر فرمایا جا رہا ہے انسانوں کو ذکر کرتے ہوئے کہ جو پوری انسانیت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کر دی ہے، وہ بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جہاں اتنی بڑی کائنات کا اس نے بنا دی، تو انسانوں کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ پورے انسانوں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک آدمی کو پیدا کرنا، ایک انسان کو پیدا کرنا. تو حقیقت یہ ہے کہ چاہے انسان ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے سیارے ہوں، چاہے پلینٹس ہوں، چاہے گلیکسیز ہوں، ان میں پھر پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات ہوں، کیا کیا حالات ہوں، یہ سب کچھ اس مالک حقیقی نے بنایا ہے، قادر مطلق ہستی نے بنایا ہے، اور وہ ان کا حال جانتا ہے. اور اس کا پورا پھر بنانے کے بعد وہ پورا نظام بھی وہی چلا رہا ہے، اور وہ جب چاہے گا نظام درم برم ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس کو نئے سرے سے نئے نظام کے تحت بنائیں گے، جس میں ایک نئی زندگی ہوگی ہم سب انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا انجام اچھا ہو، اور پھر جو نئی زندگی ملے ہمارے لیے بہت ہی اچھی، آرام دہ اور خوشکن ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول کر لے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، اور ہماری آئندہ زندگی بہتر سے بہتر ہم کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.